أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان ظلوم كفار. صدق اللہ العظیم. علم تر الی الذین بدلوا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین، ان لوگوں کو، بدلوا جنہوں نے بدل دیا، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، کفرن، کفر سے، وحلوا فوقہم دار، اور وہ لے گئے، یعنی کہ انہوں نے لا اتارا، قوم ہوں اپنی قوم کو، دار البوار، دار البوار میں یعنی کہ ہلاکت کے گڑھے میں لا اتارا، ہلاکت کے گھر میں لا اتارا، جہنم، جو ہلاکت کا گڑھا کیا ہے؟ جہنم، جہنم میں، یصلونہا، وہ اس میں رہیں، داخل ہوں گے اس میں، وبئس القرار، اور وہ ٹھہرنے کی بہت بری جگہ ہے، وجعلوا للہ، اور انہوں نے بنا لیا، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، مد مقابل یا شریک، یضلوا، تاکہ وہ گمراہ کریں، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، قل تمتعوا، کہہ دیجئے، تمتعوا، فائدہ اٹھا لو تھوڑے وقت کے لیے، فإن، پس بے شک، مصیرکم، لوٹنے کی جگہ تمہاری، الی النار، جہنم ہے، آگ ہے، قل، کہہ دیجئے، لعبادی الذین آمنو، ان لوگوں کو، ان میرے بندوں کو جو ایمان لائے، یقیم الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کریں، وینفقوا، اور وہ خرچ کریں، مما، اس میں سے، رزقناہم، جو ہم نے رزق دیا انہیں، سرا وعلانیتاً، پوشیدہ اور اعلانیہ، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیا، کہ آئے، یوم اللہ، ایسا دن، لا بیعن، جس میں کوئی تجارت نہیں ہوگی، فی، جس میں کوئی تجارت نہیں، خرید فروخت نہیں ہوگی، ولا خلال، نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی، اللہ الذی، اللہ وہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، وہ جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، وانزل من السماء ماء، اور اس نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، پس اس نے نکالی، بھی، اس میں سے، من الثمرات، پھلوں میں سے، رزق لکم، تمہارے لیے رزق، وسخر لکم، اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے، فل کا، کشتیوں کو، لتجریہ، تاکہ وہ چلتے رہیں، فی البحری، فی امری، اس کے سمندر میں، اس کے حکم سے، وسخر لکم الانہار، اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے نہروں کو، وسخر لکم الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے سخر، شمس، سورج کو، والقمر، اور چاند کو، دائبین، وہ دونوں چل رہے، برابر چل رہے، وسخر لکم، اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے، لیل والنہار، رات کو اور دن کو، آتاکم، اس نے دیا، آتا، اس نے دیا، کم، تمہیں، من کلی، اس ہر ورس، ہر چیز، ہر اس میں سے،
ما سأل تم، جو تم نے سوال کیا اس سے، جس کا تم نے سوال کیا وہ اس کا ہر چیز اللہ نے تمہیں دے دی۔ وَإِن تَعُدُّوا، اور اگر تم گننا چاہو، نعمت اللہ، اللہ کے نعمتوں کو، لا تحصوها، لا نہیں، تحصوها تم اس کی گنتی اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان، بے شک انسان، لظلوم، یقیناً بڑا ظالم، کفار، بہت زیادہ ناشکرا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ مثالیں دے رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کو، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، جنہوں نے بدل لیا اللہ کی نعمت کو، یعنی انہوں نے اللہ کی جو ہدایت سے اللہ کی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی نعمت سے نوازا تھا، مگر انہوں نے اس کو ہدایت کے سے اس کو بدل لیا، کس سے؟ ضلالت اور گمراہی سے، یعنی اس کے بدلے میں انہوں نے گمراہی خرید لی۔ ان اللہ اور اللہ اور رسول اس کی کتاب سے کفر کر کے انہوں نے اللہ کی نعمت سے خود کو محروم کر لیا، یعنی اپنے آپ کو انہوں نے اس چیز سے بدل لیا۔ بظاہر تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن حقیقت میں یہ کفار مکہ کی حالت پر اظہار تعجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حالت اظہار پر رحم کھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، تو اس نعمت پر انہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ناشکری کی اور ان کے رسالت و دین اسلام سے انکار کر دیا۔ اور سرداران جو تھے قریش کے، وہ خود تو ڈوبے ہی تھے، لیکن اپنی قوم کو بھی لے ڈوبے، یعنی قوم کو بھی ساتھ لے کے چلے گئے۔ ہمیشہ عوام کی نظر میں کفر کو خوب سے بنا کر پیش کیا، انہوں نے اسلام میں داخل نہ ہونے دیا، اس طرح جہنم میں پہنچا دے، جس سے بڑھ کر ہلاکت کی کوئی جگہ اور ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بڑی بربادی کی اور کیا جا سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو آگے دھمکی دی ہے کہ دنیا کی زندگی ہے، تھوڑا لطف اندوز ہو لو تھوڑا سا، مگر لوگوں کو گمراہ کرتے رہو، لیکن ساتھ یہ بھی جان رکھو کہ تمہارا ٹھکانہ آخر ہے جہنم۔ یعنی اسلام کی نعمت ان کے پاس آ گئی تو ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ نعمت کی قدر کرتے، اس عمل کرتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن انہوں نے اس کی ناقدری کی، ضد اور ہر درمی سے اس کا انکار کر دیا، اس کے بدلے میں کفر کو اختیار کر لیا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت کی تشریح کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے سورہ بقرہ میں ہم پڑھا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَيَعِظُكُمْ بِهِ، اپنے آپ پر اللہ کی نعمت یاد کرو، اس کو بھی جو اس نے کتاب اور حکمت میں تم پر نازل کی، اور تاکہ تم اسے نصیحت حاصل، تاکہ وہ تمہیں اسے نصیحت تک کرتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب جاننے والا ہے۔ اسی طرح ہم سورہ مائدہ میں پڑھا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دی، دین کو مکمل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے اسلام کو ہمیں، اسلام میں ہمارے پر بھی بہت بڑی نعمت اللہ کی طرف سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا، ہم وہ لے آئے، مگر یہ کہ جو لوگ نہیں لے کے آتے اور ان کی مانتے ہیں، تو پھر اسی طرح ہی ہوگا جس طرح یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کے جو لیڈران کرام ان کو ان کے پیچھے لے جاتے ہیں، جہاں وہ جاتے ہیں پھر وہ ان کے ساتھ وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پڑھا ہے کہ فرعون جو اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا قیامت کے دن، اور پھر ان کو جہنم میں لے جا کے اس پہ وہاں پہ لے جائے گا، ان کو وہ جہنم میں لے جا کے ڈال دے گا۔ اسی طرح یہاں پہ بھی جو لوگ اپنے ایسے لوگوں کے پیچھے ہیں جو غلط راستے پہ چل رہے ہیں، تو وہ بھی ان کے پیچھے، ان کے اماموں کے پیچھے ہوں گے، اور وہ بھی وہاں جا کے سارا ان کا بھی ٹھکانہ پھر جہنم ہی ہوگا۔ تو اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام سے ہمیں اسلام مسلمان بنایا اور اسلام میں پیدا کر ہمیں دین دیا، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے، نہ ہو کہ ہمارے کسی کا اور کا ٹھکانہ جہنم ہو۔ پھر آگے بتایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، انہیں بنا لیے اندادا، اندادا کا مطلب ہوتا ہے اصل میں کس چیز کے مد مقابل، یعنی کہ اللہ کے مقابلے میں کس چیز کو بنا لینا، لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِ، تاکہ وہ اس کی راہ سے، اللہ کی راہ سے ان کو گمراہ کر دیں، یعنی ایسے جھوٹے معبودوں کا اس لیے انہوں نے ڈھونگ رچایا کہ تاکہ اللہ کی بندگی سے لوگوں کو ہٹا کر گمراہ کر دیں۔ جس طرح ہم پڑھا ہے کہ جی فلا تجعلوا للہ اندادا، تو اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہرایا کرو، اس کا اللہ کے مقابل ٹھہرانا بہت ہی خطرناک ہے، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ جس طرح ایک صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک محاورتاً بھی عرض کیا کہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ وما شئت،
جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فوراً ٹوک دیا اور فرمایا، اجعلتنی للہ ندا، ماشاء اللہ وحدہ، کیا تو نے مجھے اللہ پر کے مد مقابل بنا دیا ہے؟ بلکہ وہی ہوگا جو تنہا اللہ چاہے، یعنی مشیت تو اللہ ہی کی ہے، اور جو ہوگا اسی کی مشیت و مرضی سے ہوگا، اختیار صرف اسی کا ہے، اس کے آگے کسی کا اختیار نہیں ہے۔ تو یہ کسی کو اللہ کے مد مقابل یا اللہ کے مقابل نہ بنائے کہ کسی کو اور کا بھی کوئی اختیار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، کہہ دیجئے کہ تھوڑا بہت فائدہ اٹھا لو زندگی کا، جتنا تھوڑا بہت اٹھا دے تو پھر تو آخر آخر بات جانا تو تمہیں ادھر ہی ہے، جہنم کی طرف تمہارا ٹھکانہ پھر جہنم ہی ہوگا۔ یعنی جتنا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، حاصل کرنا چاہتے ہو، کر لو، دنیا میں جو کچھ بھی حاصل کر لو گے آخر کار تو تمہیں جہنم کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ جیسے سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، ہم انہیں تھوڑا سا سامان دیں گے، پھر انہیں ایک بہت سخت عذاب کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے۔ جیسا سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں بہت سخت عذاب چکھائیں گے اس کی وجہ سے جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ تو یہ دنیا کے فائدے کے لیے جو لوگ کرتے ہیں اللہ کا انکار یا دین کے سے دور بھاگتے ہیں، تھوڑا فائدہ، دنیا کی زندگی کتنی زندگی ہے، تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں، مگر پھر آخر کار جانا اس جہنم میں ہے، تو اس کے انسان کو تیاری کرنی چاہیے جہاں پہ زیادہ رہنا ہے، اس کے لیے دنیا کے فائدہ وقتی طور پر متاع قلیل جس کو کہا گیا۔ پھر یہ فرمایا قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، کہہ دیجئے میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے ہیں، یعنی جو میرے بندے جو ایمان لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا رہا ہے کہ ان بندوں سے کہہ دیں کہ وہ کیا کریں، ایمان لے آئیں، وہ نماز قائم کریں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کریں۔ یعنی کہ فرشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں کے ساتھ غیروں کو شریک کرنے والوں کا ذکر ہے، تو ان کو تو بتا دی گیا ہے کہ ان کا ٹھکانوں کو بتا دیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو اسی لیے اس قرآن کا طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ اب یہ ان کے مقابلے میں بتایا جا رہا ہے کہ مومنوں کو کہہ دیں کہ تم لوگ نماز قائم کرو، اور اللہ نے جو روزی تمہیں دی ہے اسے چھپا کر یا دکھلا کر اللہ کے راہ میں خرچ کرو، یعنی زکوٰۃ ادا کرو، رشتہ داروں میں خرچ کرو، یا غیروں کی بھی مدد کرو، اور یہ کام اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کر لو، اس سے پہلے پہلے ہو جانے تھے، جس کی جب جو وہ دن آئے گا جس میں نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی معاوضہ دے کر اللہ کے عذاب سے بچ سکے گا، نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی کہ کوئی دوست اپنے دوست کے لیے وہاں اللہ کے سفارش کرے گا، اس عذاب سے نجات کوئی کام نہیں آئے گا۔ کہ جیسے سورہ ہم پڑھا ہے اس میں تو یہ فرمایا کہ وہاں نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی، تو اس لیے کہ قرآن، لیکن سب سے پہلے جس چیز کا حکم دیا وہ نماز ہے۔ آپ سب فرمایا کہ تمام کاموں کا سر اسلام ہے، اور اس کا ستون نماز ہے، اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ یعنی کہ یہ ضروری ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ، جیسے اتنا بریدہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمارے ان کفار کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے، یعنی جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ نماز کے مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق، جو تمیز کرتی ہے جو چیز، وہ نماز ہے۔ جو شخص نماز نہیں ادا کرتا اس کو سوچنا چاہیے اپنے ایمان کے بارے میں، کیونکہ جو نماز چھوڑ رہا ہے وہ سمجھو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اس کے آگے سامنے 5 مرتبہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آواز ان کی طرف سے آواز دی جاتی ہے کہ آؤ نماز کی طرف آؤ، بھلائی کی طرف آؤ، فلاح کی کامیابی کی طرف آؤ۔ جو نہیں جاتا تو سمجھو کہ اس کے لیے تو ایمان کا بہت زیادہ کمزوری کی نشانی ہے۔ تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ، اور پھر وہاں پہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، اور پھر خرچ کرو، رشتہ داروں پر بھی خرچ کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا، زکوٰۃ میں زکوٰۃ دو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، غریبوں پہ خرچ کرو، اور اس میں سے جو ہم نے دیا اللہ نہیں ہے، ينفقوا مما رزقنا، ہم نے جو تم رزق دیا ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں کہ ہم نے کوئی بہت تیر مارے ہیں، یہ دے اللہ تبارک و تعالیٰ رہا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو دیا اس میں سے خرچ کرو، اس سے چھپا کے بھی خرچ کرو، اعلانیہ جیسے زکوٰۃ دی جاتی ہے، چھپا کے بھی خرچ کرو، چھپا کے صدقہ کرنے کا زیادہ اجر ہے تو وہ دینا چاہیے انسان کو، اور اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، جیسے میں سورہ بقرہ پڑھی یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ،
والکافرون هم الظالمون۔ ایمان لائے ہو لوگوں جو ایمان لائے، اس میں خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی ہوگی، اور نہ کوئی سفارش، اور کافی لوگ ہی ظالم ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی کسی کی ہمت نہیں ہوگی مجال کیونکہ اللہ جان سفارش کرے، تو اس سے پہلے پہلے اپنا انسان بندوبست کرے آخرت کی تیاری، کہ کچھ نہ کچھ لے کے جائے کہ اب یہ دیکھ انسان یہ دیکھے کہ میں نے آخرت میں اپنے آگے کیا بھیجا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ طریقہ بتا دیے، نماز قائم کرو اور اس میں خرچ کرو جو ہم نے آپ کو دیا ہے، اس دن سے اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ معارج میں فرماتے ہیں، اس کا کوئی جس کا ترجمہ ہے جو نہ کوئی، اور کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کے نام کو نہیں پوچھے گا حالانکہ وہ انہیں دکھائے جا رہے ہوں گے۔ مجرم چاہے گا کہ کاش اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دے، کس کو؟ اپنے بیٹوں کو، اور اپنی بیوی کو، اور اپنے بھائی کو، اور اپنے خاندان کو جو اسے جگہ دیا کرتا تھا، ان تمام لوگوں کو جو زمین میں ہیں، اور پھر اپنے آپ کو بچا لے۔ یعنی فدیہ میں دینے کے لیے اس عذاب سے کسی کو دینے کے لیے تیار ہوگا، نہ کسی دوست کو بچائے گا، بیوی بچوں کو بچائے گا کہ ان کو دے دے اور میں بچاؤں کسی طرح، تمام لوگوں کو، اپنے خاندان کو بھی، جو کچھ اس کے پاس سب سے میری کس طرح جان چھوٹ جائے۔ اس سے پہلے ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا موقع، ایسا ہمارے پاس ایسا آئے ہی نہیں کہ ایسے ہمیں حالات ہوں کہ ہمیں کچھ کچھ کرنا پڑے، تو اس کی تیاری ہوگی یہیں پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہاں جو بھیجا ہے، یہاں اس کا مقصد یہ لَيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، اچھے عمل کریں تاکہ وہ دن آنے سے پہلے پہلے ہماری تیاری ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اللہ الذی خلق السماوات والارض، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے بنائے آسمان و زمین کو، فانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے اتارا پانی، فاخرج به من الثمرات، جس میں تاکہ نکالے اس میں سے ثمرات، رزق تمہارے لیے، رزق تمہارے رزق کے طور پر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں مخلوق کے بعض نعمتوں کا اللہ تبارک نے ذکر کیا جو اس کی وحدانیت اور علم قدرت کی دلیل ہے۔ آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی نمونے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اس میں صرف بہت سی دیگر اشیاء کو پیدا کیا۔ آسمان کو مخلوقات کے لیے ایک قابل اطمینان چھت، اور زمین کو اس کے لیے بچھونا بنا دیا تاکہ آسمان کے نیچے سکون اور اطمینان سے زمین جیسے فرش پر اپنی زندگی بسر کر سکے۔ اور پھر اللہ تبارک نے دونوں کے درمیان بھی ایسی مخلوقات پیدا کی جو انسان کے لیے فائدے کے لیے ہی کام کر، ہر چیز اس کے فائدے کا سبب بنتی ہے۔ ان سب کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق اور مالک ہے، ہر بات پر قادر مطلق۔ آسمان سے نازل اسی نے بارش نازل کی جس کے ذریعے سے مختلف قسم کے پھل اور غلے پیدا کیے جو بنی نوع انسان کے لیے روزی کا کام دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتیوں کو ہم نے مسخر کیا کہ اپنی مرضی کے مطابق اللہ کے حکم سے پانی کی سطح پر چلتی رہتی ہیں، اور ان کا سامان تجارت لے کر ایک شہر سے دوسرے شہر تک منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ اور نہروں کو مسخر کیا جو زمین کو چیر کر ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پہنچ جاتی ہیں، تو جن کا پانی لوگ خود پیتے ہیں اور جانوروں کو پلاتے ہیں، اور اس سے اپنی زمینیں بھی سیراب کرتے ہیں۔ یہ نہریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ اس طرح آفتاب کو یا سورج کو اور چاند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ہی مسخر کر دیا۔ دونوں کی روشنی اور ان کی رفتار ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں بہت سے فائدے ہیں جن کے احاطہ خالق کائنات ہی کر سکتا ہے۔ اس پر پھر زرز کی وجہ سے زمین پر اگنے والے تمام پودے اور پر رہنے والے حیوانات سارے مستفید ہوتے ہیں، تاریکی دور ہوتی ہے۔ ان دونوں کی رفتار قیامت تک باقی رہے گی، کسی کا یہ نہیں کہ جو کسی حال میں منقطع نہیں ہوگی۔ رات اور دن کو مسخر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رات کو اللہ نے آرام کے لیے بنایا اور دن روزی حاصل کرنے کے لیے بنایا، اور بندوں کو جس چیز کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے سارا فراہم کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا یہ کچھ حضرات نے یہ سوچ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مسخر کی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ہمارے تابع کر دی ہیں۔ یہ لوگ یہ مطلب ہی لے لیتے ہیں، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ کائنات کو تذکیر کی جائے، ایسا مقصد قطعی نہیں ہے۔ انسان کے لیے ان چیزوں کو مسخر کرنے کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے قوانین کا پابند بنا رکھا جس کے بدولت انسان کے لیے منافع بخش ہو گئی ہیں۔ کشتی اگر فطرت کے چند مخصوص قوانین کی پابند نہ ہوتی تو انسان کبھی بھی بحری سفر نہ کر سکتا۔ دریا اگر مخصوص قوانین میں جکڑے ہوئے نہ ہوتے تو کبھی بھی ان سے نہریں نہ نکالی جا سکتی۔ اسی طرح سورج اور چاند اور دن اور رات اگر ضابطوں میں کسے ہوئے نہ ہوتے تو یہاں زندگی ممکن ہی نہ ہوتی۔
یہ تو وجہ ہے کہ کوئی انسان کا وجود بھی ہو سکتا، تو یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نفع کے لیے، ان کا مقصد ہے کہ ہمارے نفع کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پیدا کی ہے، کہ تاکہ انسان جو اشرف المخلوقات زمین میں جو سب سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق سب سے بنا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے انتظامات کیے ہیں کہ ہر کوئی اسی کو فائدہ پہنچا رہا ہے، ہر کسی کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو ہمارے لیے مسخر کریں۔ اللہ تبارک نے اپنے وقت ہیں سارے تابع اللہ کے، مگر ہمارے مقصد یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو ہمارے ساتھ اللہ تبارک نے ہمارے لیے لگا دیا ہے، کیونکہ جو مخلوق جو سب سے مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہے، اس کے لیے اللہ تبارک نے سارے کام کیے ہوئے ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، یعنی یہ زمین میں جو کچھ بھی نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، انسانوں کے لیے پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو تمہاری ضروریات پوری کرنے کے مسخر کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور ہم نے اس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم نے اس سے مانگا۔ یہ مانگنا شعوری بھی ہے اور غیر شعوری بھی ہے، یعنی تمام چیزیں بھی اللہ نے ہمارے لیے فراہم کی جن کا تقاضا ہمارا وجود کرتا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو پوری طرح شعور ہی نہیں ہے کہ اسے کس کس انداز میں کس کس چیز کی ضرورت ہے، اس کی ضروریات کی چیزیں اسے کہاں کہاں سے دستیاب ہوتی ہیں۔ تو اللہ ہمیں وہ چیزیں بھی عطا کرتا ہے جو ہم اس سے شعوری مانگتے ہیں، اور وہ بھی جو ہماری زندگی اور بقا کے لیے ضروری ہیں، ہمارے فطری جو تقاضے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیزیں بھی ہمیں دیتا ہے، ہمیں جس کا شعور ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا چیز ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم گننا چاہو تو اس کا شمار کر ہی نہیں سکتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندے اس بات سے عاجز ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شمار کر سکیں، ان کا شکر، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجانا تو دور کی بات ہے، کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں جن کا شمار ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اگر ایک انسان اپنے جسم کو ہی دیکھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کتنی چیزیں بنائی ہیں، اور کسی چیز کا اگر آپ ایک آنکھ کے بارے میں پڑھنے لگ جائیں تو اس کے اندر کیا 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 کچھ بنایا ہے، اور وہ نرو سسٹم کیا کچھ بنایا ہے، کتنی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو سب مل کے کس طرح انسان کو چلاتی ہیں، اس کا دماغ کو کس طرح پہنچاتی ہیں، اس کی ویوز کس طرح جاتی ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ ایک انسان کے جسم میں ہی اگر انسان دیکھے تو اس کی اتنی نعمتیں ہیں، جو کہ دیکھ سکتا ہے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اس نے روشنی دی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قائم رکھے جب تک انسان پیدا ہوتا ہے اس دن سے لے کے مرنے تک، اور دماغ دیا ہے، کیا کچھ نہیں دیا ہے، جو ہر دل ایک سیکنڈ کے لیے بند نہیں ہوتا، تو کوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی ہمیں، اور اس کے علاوہ کتنی اور چیزیں جو ہمارے لیے، جیسے ہم نے پڑھا، کتنی چیزیں ہمارے لیے تابع کر دی ہیں، ہمارے مسخر کر دی ہیں، تابع تو اللہ کے لیے ہمارے کام کر رہی ہیں، تو ان کی اگر اتنی نعمتیں ہیں، جس طرح پڑھا ہے کہ جی ایک شخص نے ایسے ہی اپنے آپ کو بہت زیادہ عبادت گزار سمجھ کے، اور اپنے اس نے کہا کہ میں نے جو عبادت کی ہے اس کے بدلے مجھے جنت دے دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کہا پھر میری نعمتوں کا ذرا اس کا حساب دے دو، تو ایک آنکھ کے بدلے میں ساری 500 سال کی اس کی عبادت چلی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ جن کا شمار ہو نہیں سکتا۔ ان الانسان لظلوم کفار، مگر انسان جو ہے وہ بہت ہی بڑا ظالم، بہت ہی ناشکرا ہے۔ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں گن سکے، کفار کہ یہاں فعال یعنی کہ مبالغہ کسی، یعنی ناشکری میں بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے، انسان بہت زیادہ ناشکری میں بڑھا ہوا ہے، کہ انسان اتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دی ہیں، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ اس کے لیے بنایا ہے، مگر انسان پھر بھی شکر ادا نہیں کرتا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے وہ تو کیا ہی نہیں جا سکتا، مگر جتنی انسان کی کوشش ہو شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کم سے کم زبان سے بھی اور عملی طور پہ بھی، قول اور فعل دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہنا چاہیے، تاکہ ہم اس میں نہ آئیں کہ ظالم کفار میں ہمارا شمار نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔